أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر صدق الله العلي العظيم. یا ایھا المدثر، اے لحاف میں لپٹنے والے، قم فانذر، کھڑا ہو پھر ڈر سناوے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بول، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے پاک رکھ، والرجز فہجر، اور گندگی سے دور رہ، ولا تمنن تستکثر، اور ایسا نہ کر کہ احسان کرے اور بدلہ بہت چاہے، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب سے امید رکھ، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، پھر جب بجنے لگے وہ کھوکھری چیز، پھر وہ اس دن مشکل دن ہے، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، منکروں پر نہیں آسان، ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دے مجھ کو اور اس کو جس کو میں نے بنایا اکا، وجعلت له مالا ممدودا، اور دیا میں نے اس کو مال پھیلا کر، وبنین شہودا، اور بیٹے مجلس میں بیٹھنے والے، ومہدت له تمہیدا، اور تیاری کر دی اس کے لیے خوب تیاری، ثم یطمع ان ازیدا، پھر لالچ رکھتا ہے کہ اور بھی دوں، کلا، ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، وہ ہے ہماری آیتوں کا مخالف، سأرہقہ صعودا، اب اس سے چڑھواؤں گا بڑی چڑھائی، انہ فکر وقدر، اس نے فکر کیا اور دل میں ٹھہرا لیا، فقتل کیف قدر، سو مارا جائیو کیسا ٹھہرایا، ثم قتل کیف قدر، پھر مارا جائیو کیسا ٹھہرایا، ثم نظر، پھر نگاہ کی، ثم عبس وبصر، پھر تیوری چڑھائی اور منہ تھتھیایا، ثم ادبر واستکبر، پھر پیٹھ پھیری اور غرور کیا، فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، پھر بولا اور کچھ نہیں یہ جادو ہے چلا آتا، ان ھذا الا قول البشر، اور یہ کچھ نہیں یہ کہا ہوا ہے آدمی کا، سأصلیہ سقر، اب اس کو ڈالوں گا آگ میں، وما ادراک ما سقر، تو کیا سمجھا کیسی ہے وہ آگ، لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھے اور نہ چھوڑے، لواحۃ للبشر، جلا دینے والی ہے آدمیوں کو، علیہا 19، اس پر مقرر ہیں 19 فرشتے، وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور ہم نے جو رکھے ہیں دوزخ پر داروغہ وہ فرشتے ہی ہیں، وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور ان کی جو گنتی رہی ہے سو جانچنے کو منکروں کے،
لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا، تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ جن کو ملی ہے کتاب اور بڑھے ایمان والوں کا، اور دھوکہ نہ کھائیں ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، اور دھوکہ نہ کھائیں جن کو ملی ہے کتاب اور مسلمان، ولیقول الذین فی قلوبہم مرض والکافرون، اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دل میں روگ ہے اور منکر، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا غرض تھی اللہ کو اس مثل سے، کذالک یضل اللہ من یشاء، یوں بچلاتا ہے اللہ جس کو چاہے، ویہدی من یشاء، اور راہ دیتا ہے جس کو چاہے، وما یعلم جنود ربک الا ھو، اور کوئی نہیں جانتا تیرے رب کے لشکر کو مگر وہ خود ہی، وما ہی الا ذکری للبشر، وہ تو سمجھانا ہے لوگوں کے واسطے۔ یہ سورہ مدثر ہے، سورہ مزمل کے بعد ترتیب کے اعتبار سے مکہ میں نازل ہونے والی سورت ہے۔ اس کی 56 آیتیں اور 2 رکوع ہے۔ مدثر یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، ادساق ہے، اس کے معنی آتے ہیں کپڑا لپیٹنا۔ اصل میں دسار اور شعار 2 چیز ہے۔ شعار کہتے ہیں اس کپڑے کو جو انسان کے بدن سے متصل ہوتا ہے، جیسے بنڈی ہے، بنیان ہے، تو جو کپڑا انسان کے جسم سے لگا ہوا ہوتا ہے، لپٹا ہوا ہوتا ہے اور اس سے متصل ہوتا ہے، اسے دسار کہتے ہیں، اسے شعار کہتے ہیں۔ اور جو کپڑا اوپر کا ہوتا ہے، جو آدمی وقتی طور سے ضرورت کی وجہ سے پہن لیتا ہے، جیسے کہ سردی میں چادر اوڑھ لیتا ہے یا رومال رکھ لیتا ہے، تو مراد ہے اوپر کا کپڑا، اوپر کا کپڑا۔ تو المدثر کے معنی ہوئے اے کپڑوں میں لپٹنے والے۔ اسی طرح مزمل کے معنی بھی وہی ہے، اے چادر میں لپٹنے والے۔ ان دونوں صورتوں کے بارے میں صحیحین کی روایت یہ ہے کہ ابتدائی آیات جس سے وحی کے نزول کی ابتدا ہوئی ہے، غار حرا کے اندر نازل ہونے والی وہ سورہ اقرا کی 5 آیتیں ہیں شروع کی۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں بالکل شروع میں۔ اس کے بعد تقریباً کم و بیش 3 سال کا وقفہ تھا، اس درمیان میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ تو روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکہ کے کسی راستے میں جا رہے تھے کہ آپ نے کوئی آواز سنی، اور جب آواز سنی تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آواز کیسی ہے، تو کیا دیکھتے ہیں وہی فرشتہ جو غار حرا کے اندر آیا تھا، زمین اور آسمان کے درمیان ایک معلق کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور پوری فضا کو اپنے جسم سے گھیرے ہوئے۔ وہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو اپنی اصلی شکل کے اندر تھے۔ آپ پر وہی رعب کی کیفیت طاری ہوئی اور آپ کے اوپر کپکپاہٹ یہ طاری ہوئی، اور آپ گھبرائے ہوئے واپس گھر میں آئے اور کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو چادر اڑا دیا۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور جو آپ کو مخاطب کیا گیا اے کپڑے میں لپٹنے والے یا اے چادر میں لپٹنے والے، اس میں ایک خاص لطف اور پیار بھرا انداز ہے۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے اپنے محبوب کو، نبی کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ مزمل کے معنی بھی قریب قریب یہی ہیں۔ تو صحیحین کی روایت کے مطابق پھر ان 5 آیات کے بعد سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات یہ ہے، سورہ مدثر کی آیت ہے۔ لیکن بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مزمل کی آیتیں اب وہ صورت پہلے نازل ہوئی ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بہرحال یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں صورتیں ایک ہی وقت پہ نازل ہوئی ہوں، آگے پیچھے، اور دونوں کا پس منظر اور سبب نزول ایک ہی ہو۔ یہی واقعہ جو آپ مکہ کے راستے میں جا رہے تھے۔ لیکن سورہ مزمل میں ایک اور واقعہ کو بھی ذکر کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ دار الندوہ مشرکین مکہ کا گویا ایک بیٹھکا تھا، اسی کے اندر وہ اکٹھا ہوتے تھے، اپنے معاملات اور اپنے جو باہمی امور تھے اس میں وہ طے ہوتے تھے، اس میں مشورہ بھی کیا کرتے تھے۔ تو دار الندوہ میں بیٹھ کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپس میں یہ مشورہ کر رہے تھے
کہ ان کی اس کام کو جو ترقی برابر ہو رہی ہے کیسے روکا جائے. تو اپنی عوام کو ورغلانا ہے، ان کو روکنا ہے تو کچھ کہنا پڑے گا، کچھ وجہ بتانی پڑے گی. تو آپ کے بارے میں کیا کہا جائے؟ تو کسی نے ساحر کہا، کسی نے شاعر کہا، کسی نے کاہن کہا. تو مختلف القاب سے آپ کو نوازنے کی اس کے اندر جستجو ہوئی اور مشورہ ہوا. جب آپ کو اس کی خبر لگی تو آپ کو طبعی طور پر بہت اس کا غم ہوا، اور غم کی وجہ سے آپ چادر میں لپٹ کر کے سو گئے. تو ممکن ہے اس کا پس منظر وہ ہو، اس کا یہ ہو. بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب جو مضامین ہیں ان دونوں صورتوں کے اندر وہ قریب قریب ایک ہی جیسے ہیں. فرق صرف یہ ہے سورہ مزمل کے اندر تسلی کے الفاظ زیادہ ہیں. آپ کو جو ایک درجہ میں غم ہوا تھا تو اس غم کو غم غلط کرنے کے لیے تسلی کے آیتیں اور الفاظ زیادہ ہیں، اور مشرکین کو اور معاندین کو دھمکی اور وارننگ کے الفاظ کم ہیں. لیکن اس صورت کے اندر تسلی کے الفاظ کم ہیں اور مکذبین اور معاندین کے دھمکی اور ان کو وارننگ کے الفاظ زیادہ ہیں. یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپٹنے والے، قم فانذر، اٹھ کھڑے ہوئیے اور ڈرائیے. قام یقوم، قیامن کے معنی کھڑا ہونا. ایک تو حقیقی معنی پر ہی محمول ہوتا ہے، آدمی بیٹھا ہے کھڑا ہو گیا. تو یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کپڑے میں یا چادر لپٹے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، آپ چادر کو ہٹائیے اور کھڑے ہو جائیے. اور کبھی اس معنی میں بولا جاتا ہے کمر ہمت کسنا. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوا کرو. مطلب نہیں کہ آدمی بیٹھا ہوا ہے لیٹا ہوا ہے پھر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو. مطلب جب تمہارے نماز پڑھنے کا ارادہ ہو، جب تم نماز پڑھنے کے لیے تیاری کرو نماز پڑھنے کی، تو اس سے پہلے وضو کر لیا کرو. وضو کے اعمال اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں. فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھل لیا کرو. وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو لیا کرو. وامسحوا برؤوسکم، سروں کو مسح کر لیا کرو. وارجلکم الی الکعبین، پیروں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو. اس کے اندر فرائض کا بیان ہے ان آیات کے اندر. مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ وہاں قمتم اسی باب سے ہے، تو ہر جگہ اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہوتا ہے، کہیں اس کا مجازی معنی مراد ہوتا ہے. کہ کھڑا ہونا مطلب کسی کام کے لیے کمر ہمت کس لینا، کہ مطلب اب اتنا وقفہ گزرا، اب تبلیغ کے لیے آپ کمر ہمت کس لیجئے اور اس کام کے لیے اپنے آپ کو پورے طریقے سے تیار کر لیجیے. قم فانذر، کیا کرنا ہے کھڑے ہو کر کے اور تیار ہو کر کے؟ انذار. انذار کے معنی ڈرانا. لیکن ایک ڈرانا وہ ہوتا ہے جس کے اندر تکلیف ہوتی ہے، دہشت زدہ کرنا ہوتا ہے، جیسے چور، جیسے ڈاکو، جیسے دہشت گرد. ڈراتے ہیں، دہشت زدہ کرتے ہیں، یہ وہ ڈرانا نہیں ہے. اس انذار کے اندر ڈرانا شفقت لیے ہوئے ہوتا ہے آپ کے اندر. جیسے ماں اپنے بچوں کو سلاتے ہوئے کہتی ہے بیٹا سو جا ورنہ ڈاکو آ جائے گا، بلی آ جائے گی. یا باپ شفقت سے اپنے بچوں کو ڈراتا ہے. تو وہ ڈرانا پیار بھرے انداز میں ہوتا ہے، شفقت نہیں ہوتا ہے. نبیوں کو ڈرانا اسی انداز کا ہوتا ہے کہ اگر تم نے توحید کا اقرار نہیں کیا، تو ایمان نہیں لائے، تو پھر مرنے کے بعد یہ عذاب، یہ عذاب، یہ عذاب. تو نبی کا لقب جہاں نذیر ہوتا ہے وہاں بشیر بھی ہوتا ہے، کہ جو ان کی باتوں کو مان لیتے ہیں، جو ان کی دعوت کو قبول کر کے ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں، ان کو جنت کی بشارت، جنت کی نعمتوں کی بشارت، اللہ کی رضا خوشنودی کی بشارت دیتے ہیں. اور جو نہیں مانتے ہیں ان کو ڈراتے ہیں کہ نہیں مانو گے تو اس طرح کا عذاب آئے گا، اس کا انجام بہت خطرناک ہوگا. بشیر اور نذیر دونوں. لیکن یہاں یہ ابتدائی آیات ہیں، چند ایک لوگ مسلمان ہوئے تھے، اس لیے سے انذار کو بھی اکتفا کیا گیا. قم فانذر، یعنی آپ دعوت کا کام شروع کیجیے، لوگوں کو آپ ڈرائیے، دعوت دیجیے. دعوت کس چیز کی دی جاتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی دعوت کس چیز کی دی؟ توحید کی دعوت. آپ اسی لیے دنیا میں آئے تھے. جو اللہ کے بھٹکے ہوئے بندے ہیں، جو کفر کے اندر، شرک کے اندر مبتلا ہیں، ان کو دعوت دے کر ان کو توحید کی طرف لایا جائے، ان کے ایمان کی طرف لایا جائے. تو اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، ڈرائیے. اور اس کی تشریح کیا ہے؟ اس میں یہ ہے سب سے پہلے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. رب کا مفعول بھی ہے، اس کو مقدم لایا گیا ہے حصر کا معنی پیدا کرنے کے لیے. جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین،
یہاں مفعول بھی کو پہلے لایا گیا ہے، تو معنی کے اندر ایک حصر کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں کرتے، اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، کسی اور سے نہیں چاہتے، یہ فرق ہو جاتا ہے۔ تو ربک فکبر، اپنے رب کی ہی بڑائی کو بیان کیجیے، یعنی توحید۔ تو دعوت کس چیز کی؟ توحید کی۔ وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو آپ پاک رکھیے۔ ثیاب کپڑوں کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد صرف کپڑا نہیں ہے، حقیقی معنی کپڑا ہی ہوتا ہے، لیکن انسان کے اعمال اور انسان کے اخلاق اور عقائد پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ ہے وَلِبَاسُ تَقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس سب سے بہتر لباس ہے، تقوی کوئی لباس نہیں ہے لیکن بطور مجاز کی۔ تو یہاں ثیابہ سے مراد صرف کپڑے نہیں ہیں، اگرچہ یہ بھی مراد ہے، لیکن عربی کے اندر اور فقہ کے اصول فقہ کی اصطلاح میں کہتا ہے مجاز عموم مجاز۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ایک چیز ہم ایک نام بولتے ہیں گیہوں، تو گیہوں جب بولتے ہیں تو اس سے مراد گیہوں کا دانہ ہوتا ہے، سب جانتے ہیں کسے گیہوں بولتے ہیں، لیکن کبھی مجازن گیہوں بولا جاتا ہے اور گیہوں مراد نہیں ہوتا۔ جیسے آپس میں کہتے ہیں آپ کون سا گیہوں کھاتے ہیں، کہ 68 کے ڈبلو کون سا کھاتے ہیں، تو کہا ہم کے ڈبلو کھاتے ہیں، ہم کے 68 کھاتے ہیں، تو کیا وہ گیہوں کھاتے ہیں؟ مراد گیہوں نہیں ہوتا، بلکہ اس گیہوں سے بنی ہوئی روٹی، نہ اس کا آٹا مراد ہوتا ہے بلکہ اس سے بنی ہوئی روٹی مراد ہوتی ہے۔ تو کبھی ایسا لفظ بولا جاتا ہے جس میں حقیقی معنی بھی مراد ہوتا ہے، مجازی معنی مراد ہوتا ہے، تو یہاں وہی ہے عموم مجاز، کہ وہ لباس بھی مراد ہے کہ اس کو آپ پاک رکھیں، کہ جس سے نجاست سے، گندگی سے، نماز میں تو ہے ہی ہے، نماز کے علاوہ بھی مناسب نہیں کہ آدمی ناپاک کپڑے پہنے ہوئے ہو۔ اسی طرح اپنے عقائد کو پاک رکھیے، اپنے قلب کو، اپنے نفس کو، جو رذائل ہیں اخلاق رذیلہ اس سے پاک رکھیے۔ اسی طریقے سے کفر و شرک سے پاک رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، آپ تو اسی کو ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے آئے ہیں، لیکن نبی کو جب کوئی ایسا حکم دیا جاتا ہے تو یہ امت کو بتلانے کے لیے کہ اتنا محتم بشان یہ حکم ہے کہ نبی کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ آپ کو بھی یہ کام کرنا ہے، لیکن اصل خطاب امت کو ہوتا ہے۔ تو اپنے کپڑوں کو آپ پاک رکھیے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، رجز اور رجز اس کے معنی گندگی کے آتے ہیں اور بت پرستی کے بھی آتے ہیں۔ بت یہاں مراد وہی ہے، بتوں سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھیے۔ کیا اس کا امکان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتوں سے وابستہ ہوں؟ لیکن یہاں بھی وہی بات ہے، حکم کے اہمیت کے پیش نظر آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اس کا مطلب حکم بہت تاکیدی ہے، تو بتانا اور سنانا امت کو ہے۔ جس طرح اب تک آپ اس سے علیحدہ رہے، آئندہ بھی اس سے علیحدہ رہیے، دور رہیے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، تو اس میں جو ثیاب سے مراد عقائد بھی ہیں، اعمال بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، تو وہ رجز فاجر اس میں عقائد آ گئے کہ بت پرستی سے، بتوں سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھیے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور اس طرح احسان نہ کیجیے کہ بدلے میں زیادہ لینے کا ارادہ ہو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، الحمدللہ ہمارا معاشرہ اس سے پاک ہے، لیکن ہماری مسلمان برادری کے کچھ برادریاں ہوتی ہیں، جب وہ نیوتا آتا ہے دعوت کا، لوگ کھانا کھانے یا دعوت کھانے جاتے ہیں تو کچھ اس میں چندہ چندہ نہیں، اسے کیا بولتے ہیں، ہمارے یہاں کرنی بولتے ہیں، باقاعدہ ان کو لکھا جاتا ہے فلاں صاحب نے اتنا دیا، فلاں صاحب نے اتنا دیا۔ تو صرف دیتے نہیں ہیں، جب ان کے یہاں کام پڑتا ہے تو وہ لوگ بھی ان کو دیتے ہیں، تو لینا دینا، لیکن وہ زیادہ لینے کی نیت سے دیتے ہیں، تو یہ اخلاقی اعتبار سے اخلاق سے گری چیز ہے۔ تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کے اوپر احسان کریں بطور احسان کہ آپ کسی کو کچھ دیں تو بدلے میں زیادہ لینے کی خواہش ہو، آپ سے تو اس کی امید بھی نہیں ہے، لیکن عام لوگوں کے حق میں بھی یہ چیز اخلاقاً بری سمجھی جاتی ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، اسے کوئی ہدیہ تحفہ دے تو بدلے میں زیادہ لینے کی اس کو آس لگائے کہ حاجی صاحب جا رہے ہیں تو کچھ دے دیا تاکہ جب وہ لوٹ کر کے آئیں تو کچھ ہم کو بھی دیں۔ یہ چیز مناسب نہیں۔ ہدیہ اسے کہتے ہیں کہ بس آدمی کو صرف دینے کی نیت ہو، لینے کی نہیں۔
ہاں لیکن اخلاقی اعتبار سے اس کو ہدیہ دیا جا رہا ہے، اس کو بھی کوئی دینا چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی صحابی یا کوئی بھی ہدیہ دیتا تو آپ اس سے زیادہ دیتے تھے، آپ کے اخلاق کریمانہ تھے۔ تو وہ اس کی برائی کو بیان کیا جا رہا ہے، یہاں اخلاق مراد ہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور آپ اپنے رب کے لیے صبر اختیار کیجیے۔ صبر کا معنی اللہ تعالیٰ کے احکام پر اپنے آپ کو جمانا۔ یہ دوسرے جو چیز ممنوع ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، ان سے اپنے نفس کو روکنا۔ گویا جو طاعات ہیں، جو مامورات ہیں، ان کے اوپر اپنے آپ کو جمانا، ہر حال میں اس کو انجام دینا۔ اور جو چیز ممنوع ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، ان سے آپ کو ہر حال میں اپنے آپ کو بچانا۔ مزید دعوت اور تبلیغ کا کام کوئی آسان کام نہیں ہے، اس لیے اس کام کے اندر ناگواریاں آئیں گی، دوسروں کے کڑوی کیسے سننا پڑیں گی، گالی سننا پڑے گا، کبھی ان کی زبانی اور ہاتھ پاؤں کی ایذاؤں کو بھی سہنا پڑے گا۔ تو آپ اس پر صبر کیجیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے آپ صبر کیجیے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، پس جب سور میں پھونکا جائے گا، ناقور کہتے ہیں وہ سینگ کی طرح کا ایک باجا ہوتا ہے، اس میں پھونکا جاتا ہے تو آواز نکلتی ہے، جسے سنکھ ہوتا ہے نا، جو ہندو پجاری جو مندر کے اندر دیوتا کے سامنے اپنے بتوں کے آگے بجاتے ہیں سنکھ، بس اسی طرح کا سمجھ لو ایک سینگ نما ایک باجا ہوتا ہے، جب سور میں پھونکا جائے گا اس کے اندر، یہ ایک سمجھانے کے لیے۔ تو وہ سور جو حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ میں لگائے ہوئے ہیں، گھٹنا زمین پر رکھے ہوئے ہیں، پوری طریقے سے تیار ہے، کان ان کا اللہ کے حکم کے اوپر لگا ہوا ہے، کب ادھر سے اشارہ ہو اور ہم سور پھونکیں دنیا تباہ و برباد ہو جائے۔ دیکھا کبھی جو دوڑنے والی پلیئر ہوتی ہے، جب دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے تو ایک گھٹنا زمین پر رکھ کر اس طرح ریڈی رہتے ہیں کہ جیسے ہی اشارہ ہو فوراً بالکل دوڑنا شروع کر دیں۔ تو جس دن سور میں پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، اب یہ ان کو وارننگ دی جا رہی ہے۔ آج یہ آپ کو اللہ کا نبی تسلیم نہیں کر رہے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مان رہے ہیں، اگر اسی پر ہر دھرنے کے ساتھ قائم رہے، جب مرنے کے بعد ہمارے یہاں آئیں گے، جب قیامت قائم ہوگی، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن جس دن سور پھونکا جائے گا ان کے حق میں بہت سخت دن ہوگا، بہت سخت دن ہوگا۔ کیوں کہ طرح طرح کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اس سے بچ نہیں سکیں گے۔ علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پر بہت سخت ہوگا، آسان نہیں ہوگا، وہ ہلکا نہیں ہوگا، یہ وارننگ دی جا رہی۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، اب من جملہ کفار کے ایک مخصوص قسم کے کافر کا یہاں سے بیان ہو رہا ہے۔ وہ ولید ابن مغیرہ ہے، جو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، اس کے 10 بیٹے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مال سے بھی نوازا تھا اور اولاد سے بھی نوازا تھا۔ 10 بیٹے تھے، 3 مسلمان ہوئے، خالد ابن ولید، ولید ابن ولید، ہشام ابن ولید، یہ 3 مسلمان ہوئے 10 بیٹوں میں سے۔ اور اس کے اتنے باغات تھے کہ مکہ سے لے کر طائف تک یہ باغات پھیلے ہوئے تھے، سالانہ 1 کروڑ دینار اس کی آمدنی تھی۔ تو اللہ نے خوب نوازا تھا، اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو، یہ قرآن پاک کو جو نازل ہوئی تھی حامیم، تو اس کو آپ نے انہیں اس کو سنایا، تو سن کر اس سے اس کا اعتراف کیا کہ واقعتاً یہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن اس کا قصہ سن لینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ یہ عرب کا سردار مانا جاتا تھا، لوگوں میں اس کا لقب ریحانۃ القریش مشہور تھا۔ یہ خود اپنے آپ کو بطور فخر تکبر کے وحید ابن الوحید، یعنی یکتا کا بیٹا یکتا کہا کرتا تھا، کہ نہ قوم میں میری کوئی نظیر ہے، نہ میرے باپ نہ قوم میں میری کوئی نظیر ہے، نہ میرے باپ مغیرہ کی۔
مگر اس ظالم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور قرآن کو کلام الہی یقین کر لینے کے باوجود اس نے جھوٹی بات بنائی اور قرآن کو سحر یعنی جادو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا۔ اس کا واقعہ تفسیر قرطبی میں یہ بیان کیا ہے کہ جب قرآن کریم کی آیت حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم سے الہ المصیر تک نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کر رہے تھے۔ ولید ابن مغیرہ نے یہ قرأت سنی تو بے ساختہ اس سے کلام الہی ماننے اور یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، واللہ لقد سمعت منہ کلاما ما هو من کلام الانس ولا من کلام الجن وان له لحلاوة وان علیہ لطلاوة وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وانه ليعلو ولا يعلى عليه وما يقول هذا بشر۔ اس کا ترجمہ ہے، واللہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام سنا ہے جو نہ کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے نہ کسی جن کا، اور اس میں بڑی حلاوت ہے اور اس پر خاص رونق ہے، اس کا اعلیٰ پھل دینے والا اور اسفل پانی جاری کرنے والا ہے، وہ بلا شبہ سب سے بالا و بلند ہو کر رہے گا، اس پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا، یہ بشر کا کلام نہیں۔ تو قرآن کی حقانیت کا اعتراف کرنے کے باوجود عرب کے سب سے بڑے مالدار سردار کا ایسا کہنا تھا کہ پورے قریش میں اس نے ایک زلزلہ ڈال دیا اور وہ سب اسلام اور ایمان کی طرف جھکنے لگے۔ قریش کے کافر سرداروں کو فکر ہوئی اور جمع ہو کے مشورہ کرنے لگے۔ ابو جہل نے کہا کہ فکر نہ کرو، میں ابھی جاتا ہوں، اس کو ٹھیک کروں گا۔ ابو جہل اور ولید ابن مغیرہ کا مکالمہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت پر دونوں کا اتفاق۔ بہرحال ابو جہل ولید ابن مغیرہ کے پاس غمگین صورت بنا کر پہنچا اور قصداً ایسی بات بنائی جس پر ولید تو غصہ آ جائے۔ ولید نے اس سے پوچھا، یہ کیا بات ہے، تم غمگین نظر آتے ہو؟ ابو جہل نے کہا کہ غمگین کیسے نہ ہو، یہ سارے باہم چندہ کر کے تجھے مال دیتے ہیں کہ تو اب بوڑھا ہو گیا ہے، تیری مدد کرنا چاہیے، مگر اب ان کو یہ معلوم ہوا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن ابی قحافہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس اس لیے جاتے ہو کہ تمہیں کچھ کھانے پینے کو مل جائے، یعنی ایسی باتیں کہیں کہ اس کو غصہ آ جائے، اور ان کی خوشامد میں ان کے کلام کی تحسین و تعریف کرتے ہو۔ ظاہر یہ ہے کہ قریش کا چندہ کر کے ولید کو مال دینا بھی جھوٹ تھا، جو صرف اس کو غصہ دلانے کے لیے بولا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کی چیزیں لینا تو جھوٹ تھا ہی۔ اس پر ولید ابن مغیرہ کے غصہ کی انتہا نہ رہی، اور اس کے نتیجے میں اس پر اپنے تکبر و تعلق و جنون سوار ہو گیا۔ کہنے لگا کہ میں محمد اور ان کے ساتھیوں کے ٹکڑوں کا محتاج ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم کو میرے مال و دولت کی کثرت معلوم نہیں؟ قسم ہے لات اور عزا کی، میں اس کا ہرگز محتاج نہیں۔ البتہ تم لوگ جو یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں، یہ بات ایسی غلط ہے، اس کا کوئی یقین نہیں کر سکتا۔ کیا تم میں سے کسی نے ان کو کوئی مجنونانہ کام کرتے دیکھا ہے؟ ابو جہل نے اقرار کیا کہ لا واللہ، یعنی قسم خدا کہ ایسا نہیں، یعنی واللہ ہم نے کوئی ایسا کام ان کا نہیں دیکھا۔ پھر ولید نے کہا، تم لوگ ان کو شاعر کہتے ہو، تو کیا تم نے ان کو کبھی شعر کہتے ہوئے سنا ہے؟ ایسی غلط بات کہنا اپنے آپ کو رسوا کرنا ہے۔ ابو جہل نے اس پر بھی یہی کہا لا واللہ، یعنی اس کا اقرار کیا۔ پھر ولید نے کہا کہ تم لوگ ان کو کذاب کہتے ہو، تو بتاؤ کہ تم نے عمر بھر میں کبھی ان کی کسی بات کو جھوٹا پایا ہے؟ اس پر بھی ابو جہل کو یہ اقرار کرنا پڑا لا واللہ۔ پھر ولید نے کہا کہ تم لوگ ان کو کاہن کہتے ہو، تو کیا تم نے کبھی ان کے ایسے حالات اور کلمات دیکھے سنے ہیں جو کاہنوں کی ہوا کرتے ہیں؟ ہم کاہنوں کی باتوں کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، ان کا کلام کہانت نہیں ہو سکتا۔ اس پر بھی ابو جہل کو یہی اقرار کرنا پڑا لا واللہ۔ اور پورے قریش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے معروف تھے۔ اب ابو جہل اپنے ان سب بہتانوں سے تو دستبردار ہو گیا، فکر یہ پڑی کہ پھر آخر کیا کہہ کر لوگوں کو اسلام سے روکا جائے۔ اس نے خود ولید ہی کو خطاب کر کے کہا کہ پھر تم ہی بتلاؤ کہ ان کو کیا کہا جائے۔ اس پر اس نے پہلے تو اپنے دل میں سوچا، پھر ابو جہل کی طرف نظر اٹھائی، پھر منہ بسورا جس سے نفرت کا اظہار ہو، اور آخر میں کہنے لگا کہ ان کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون، شاعر، کاہن، کذاب تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہاں ان کو ساحر کہو
یعنی جادوگر تو بات چل جائے گی۔ یہ کم وقت خوب جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساحر بھی نہیں اور نہ آپ کے کلام کو ساحروں کا کلام کہا جا سکتا ہے، مگر اس نے بات بنانے کی یہ صورت تجویز کی کہ آپ کے کلام کے آثار بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ساحروں کے، کیونکہ جیسے جادوگر اپنے عمل سے میاں بیوی بھائی بھائی میں تفرقہ اور نفرت ڈال دیتے تھے، معاذ اللہ آپ کے کلام کا بھی یہی اثر ہے کہ جو ایمان لے آتا ہے اپنے کافر ماں باپ اور عزیزوں سے متنفر ہو جاتا ہے۔ اس کے اس واقعے کے آخری اجزاء ہی کو قرآن کریم نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے، انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر۔ تو وہ ایک خاص شخص یہ ولی ابن مغیرہ تھا۔ تو ارشاد ہے ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھ کو اور جس کو میں نے تنہا پیدا کیا ہے چھوڑ دیجئے، جانے دیجئے، یعنی ہمارے حال پر رہنے دیجئے، ہم اس سے نہیں پٹ لیں گے۔ یہ دنیا میں مال لے کر نہیں آیا، یہ دنیا میں اپنی اولاد لے کر نہیں آیا۔ جتنا تمام انسان خالی ہاتھ دنیا میں آتے، یہ بھی خالی ہاتھ آیا تھا، اکیلا پیدا ہوا تھا، تو میں نے اس کو اکیلا پیدا کیا۔ تو اگر اس کی پکڑ نہیں ہو رہی ہے، آپ اس کی فکر نہ کیجئے، ہم اس سے نہیں بٹ لیں گے، اور یہ اس کا جو معاملہ ہے اس سے آپ غم نہ کیجئے، مجھ کو اور اس کو جانے دیجئے، آپ ہمارے حال پر رہنے دیجئے۔ وجعلت له مالا ممدودا، ایک تو میں نے اس کو تنہا پیدا کیا، نہ مال تھا ساتھ میں نہ اولاد تھی، اور میں نے اس کو بہت سارا مال دیا، کثرت کے ساتھ مال دیا جو مکہ سے طائف تک پھیلا ہوا تھا۔ وہ بنین شہودا، اور حاضر باش اولاد دی۔ اولاد ہوتی ہے سامنے نگاہوں کی نہیں ہوتی ہے تو خوشی کامل نہیں ہوتی، کوئی کسی جگہ کوئی کسی جگہ، لیکن اولاد ہر وقت سامنے ہو تو باپ کے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، تو ہر وقت سامنے موجود رہنے والے حاضر باش اولاد دیے۔ ومہدت لہ تمہیدا، اور ہم نے ہر طرح کا مال اسے مہیا کیا۔ ثم یطمع ان ازیدا، پھر بھی یہ اس کی خواہش ہے، یہ اس کی لالچ اور حرص ہے کہ اس کو اور مال دوں، کلا ہرگز نہیں، اب یہ نہیں ہو سکتا۔ انہ کان لآیاتنا عنیدا، یہ ہماری آیات کا مخالف ہے، یہ عنادی اور ضدی ہے، لہٰذا اب اس کو مزید نہیں مل سکتا۔ چنانچہ اس کے بعد نہ اس کے مال کے اندر اضافہ ہوا نہ کوئی اولاد ہوئی اس کے بعد۔ سأرهقه صعودا، یہ تو دنیا میں اور آخرت میں۔ سأرهقه صعودا، ان قریب اس کو چڑھاؤں گا جہنم کے اندر ایک پہاڑ پر۔ صعود جہنم کے اندر ایک پہاڑ ہے کہ اس پر چڑھتے 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 70 سال میں اس کی چوٹی پر آدمی پہنچے گا، پھر وہاں سے گرے گا، پھر چڑھے گا، پھر گرے گا، اس کے بارے میں یہ طے ہے۔ سأرهقه صعودا، میں اس کو جہنم کے پہاڑ پر چڑھاؤں گا۔ انه فکر وقدر، اس نے پہلے سوچا، وہی جب ابو جہل نے کہا تم ہی بتاؤ کہ ان کے بارے میں کیا کہا جائے، تو پھر آنکھ بند کر کے سوچا کیا کہنا چاہیے۔ وقدرا، اور ایک بات تجویز کی۔ فقتل کیف قدر، سو مارا جائے، اس نے کیسی بات تجویز کی۔ ثم قتل کیف قدر، پھر دوبارہ کہا جاتا ہے کہ وہ مارا جائے، اس پر خدا کی مار، کیسی بات تجویز کی۔ ثم نظر، پھر آنکھ کھول کر کے ابو جہل کی طرف دیکھا۔ ثم عبس وبصر، پھر منہ بنایا، منہ کو بسورا یعنی نفرت سے۔ ثم ادبر واستکبر، پھر پیٹھ پھیری اور تکبر کیا۔ فقال ان ھذا الا سحر یوسر، اور یہ کہا کہ یہ تو ایک جادو ہے جو منقول چلا آتا ہے، یعنی انہوں نے کسی جادوگر سے سیکھ رکھا ہے یا جادو کا کلام ہے، یہ اس نے کہا۔ ان ھذا الا قول بشر، یہ کوئی خدا کا کلام نہیں ہے، یہ تو انسانی کلام ہے۔ ابھی وہاں اعتراف کیا تھا یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ سأصلیہ سقر، تو ان قریب میں اسے داخل کروں گا جہنم میں۔ وما ادراک ما سقر، اور آپ کو کیا خبر کہ جہنم سقر کیا چیز ہے؟ سقر جہنم کا ایک نام ہے۔ لا تبقی ولا تذر، کچھ بھی باقی نہیں چھوڑے گی، وہ جہنم کی آگ جو اس کے حوالے کر دیا جائے گا، ایک چیز بھی باقی نہیں چھوڑے گی، سب کو جلا کے راکھ کر دے گی، سب کو جلا دے گی۔ ولا تذر، اور جو کفار مشرکین جہنم میں جانے والے ہیں، ابھی جہنم میں داخل نہیں ہوئے ہیں، ان کو چھوڑے گی نہیں بغیر اپنے اندر لیے ہوئے۔ جو چلا جائے گا سب کوئی چیز بغیر جلائے نہیں چھوڑے گی،
جو ابھی نہیں گیا ہے اس کو بغیر اپنے اندر لیے نہیں چھوڑے گی۔ لواحۃ للبشر، وہ ایسی آگ ہے جو کھال کو بالکل بد شکل بنا دے گی، بدصورت بدہیئت بنا دے گی۔ چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ جہنمیوں کو جب جہنم کی آگ جلائے گی تو بالکل وہ جل کے جٹھا ہو جائیں گے، اور نیچے کا ہونٹ لٹک کر ناک کے پاس آ جائے گا، اوپر کا ہونٹ پھول کر اس کے سر پر چلا جائے گا۔ اب جب آدمی کا اس طریقے سے دانت نظر آئے گا سامنے سے، تصور کیجئے کتنا بھیانک لگتا ہے۔ تو ان کو بدشکل بدہیئت وہ آگ بنا دے گی۔ علیہ 19 اس آگ کے اوپر، جہنم کے اوپر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ اب اللہ نے 19 کا لفظ یہاں پر کیوں ذکر کیا، اس میں کیا مصلحت ہے، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور ہم نے جہنم پر جو مقرر کیے ہیں ان کے ذمہ داروں کو، جو دروغہ، وہ فرشتے ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے، 19 فرشتے۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا۔ اب یہ سن کر کہ آپس پر ٹھٹھا کرنے لگے کہ 19 فرشتے ہیں، اگر بہت طاقتور بھی ہوئے تو ہم 10 آدمی ایک فرشتوں کو نپٹا دیں گے، اس میں کیا ہے، کیا حرج ہے؟ اس میں ایک پہلوان کو بولا 17 کو تو میں نمٹ لوں گا، باقی 2 کو تم لوگ سنبھال لینا۔ اور ایک فرشتہ اللہ کا کتنی طاقت والا ہے۔ یہ قوم لوط کو عذاب دینے کا جب اللہ کا ارادہ ہوا تو فرشتے نے اپنے ایک بازو، اس میں جو پر تھا، اس کو زمین کے اندر لے گیا، پوری بستی کو لے گئے آسمان کے قریب، وہی سے پلٹ دیا اس کو۔ کتنی طاقت ہے۔ تو یہ 19 فرشتے وہ ہیں جو ان کے انڈر میں نہ جانے کتنے فرشتے ہوں گے، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب جہنم کو لایا جائے گا حشر کے میدان میں 70,000 باغیں ہوں گی لگام، اور ہر باغ کو 70,000 فرشتے پکڑ کے کھینچ رہے ہوں گے، اور وہ ان کی طاقت سے گویا کہ باہر ہوگا، اور جہنم زور لگا رہی ہوگی۔ کیوں ایسا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے 19 کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس میں بھی اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے۔ وما جعلنا عدتهم، اور ہم نے ان کی اس تعداد کو 19 اس لیے رکھا ہے، 19 کی تعداد، الا فتنة للذین کفروا، کہ جو جانچنے کو منکروں کے، کافروں کی گمراہی کے لیے۔ جو آدمی اس پر ایمان لائے گا، یقین کرے گا، اس کا ایمان بڑھے گا۔ قرآن کا نزول ہو رہا ہے، جتنی آیات کا نزول ہو چکا ہے، ایمان والے سب پر ان کا ایمان ہے۔ مزید جو نازل ہو رہی ہے اس پر ایمان رکھتے، اس کا ایمان بڑھ رہا ہے، اور ایمان بڑھ رہا ہے۔ لیکن جو لوگ نہیں مانیں گے ان کی گمراہی بڑھے گی، ان کا فتنہ بڑھے گا۔ تو اس لیے الا فتنة للذین کفروا، اس لیے تاکہ کافروں کی گمراہی اور بڑھ جائے۔ ہم نے دوزخ کے کارکن آدمی نہیں بلکہ صرف فرشتے بنائے ہیں، اور ہم نے جو ان کی تعداد ذکر حکایت میں صرف ایسی رکھی ہے جو کافروں کی گمراہی کا ذریعہ ہو، یعنی نہ ماننے والوں کے۔ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے۔ اس کا مطلب کہ یہ تعداد تورات اور انجیل کے اندر ہی مذکور ہے، جس سے تورات اور انجیل کے ماننے والے یہود و نصارہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ جہنم کے جو مقرر ان کے اوپر جو افسران ہیں فرشتوں کے، وہ 19 کی تعداد میں، تو وہ تو انکار نہیں کریں گے، تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ جو کتاب دی گئی ہے۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور تاکہ ایمان والوں کی ایمان مزید بڑھ جائے۔ جب ایمان والے دیکھیں گے کہ قرآن انہی کی خبر دے رہا ہے جو پچھلی کتابوں کے اندر موجود ہے، تو یہ سچی خبر ہے۔ اور ویسے بھی جو بھی نیا حکم آتا ہے، نئی آیت نازل ہوتی ہے، اس پر ان کا ایمان جو ہوتا ہے تو اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور تاکہ شک میں نہ پڑیں وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی اور ایمان والے، یعنی ایک طرف ان کو یقین ہو جائے اور کسی بھی قسم کا شک و شبہ نہ رہے، بطور تاکید کے فرمایا گیا۔ وَلِيَقُولِ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر مرض ہے نفاق کا، والکافرون، اور کافر، ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اللہ تعالیٰ کا اس سے مقصد کیا ہے۔ یہ 19 کی تعداد جو ذکر کی گئی ہے، اس سے مصلحت کیا ہے، اللہ کا مقصد کیا ہے، کیا ارادہ ہے۔
کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اسی طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں راہ کے اوپر قائم رکھتے ہیں، راہ ہدایت کے اوپر۔ وما یعلم جنود ربک الا ھو، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے جو لشکر ہے فرشتوں کا، وہ کتنی تعداد میں ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ تو ان کے اوپر جو افسر ہیں بڑے، یہ ان کی تعداد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اعوان و انصار تو لا تعداد ہے۔ وما ہی الا ذکر للبشر، اور یہ تو صرف کیا ہے، سمجھانا ہے لوگوں کو۔ یہاں تک ایک رکوع مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلا رکوع اگلے ہفتے آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔